آپ پھر اس صورتحال کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے, مشورہ کیا دیتے ہیں آپ, کیا کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے, پہلے تو یہ بتائیں گورنمنٹ لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, میں نے 30 اگست ویسے نہیں کہا کہ 30 اگست کے بعد میں آؤں گا سیاست, میں نہیں دیکھ رہا. کس طرح اپنی پارٹی کے ساتھ ہی؟ اپنی پارٹی کے ساتھ آؤں گا, میں کسی کی پارٹی میں نہیں جاؤں گا. کب شکوہ کریں گے بانی پی ٹی آئی سے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے, کون سے الیکشنوں کی بات ہے, کیا پتا کیا ہونے جا رہا ہے. آپ ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو بھی ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. No, it's not a Sunday, it's not a holiday. Anything can possible in this country. کیونکہ جب مشرف آیا تو نواز شریف ہیلی کاپٹر میں, وہ کوثر ان کا کیا نام تھا, نذیر ناجی صاحب تقریر لکھ رہے تھے, ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا, 3 سواریاں تھیں. جب واپس آئے نا تو میری مخبری تھی نا, میں نے کہا جی تقریر مجھے دکھا دینا ذرا. اس نے کہا تینوں کنے دسیا ہے؟ میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ پائلٹ میرا جو ہے وہ پائلٹ کے پیچھے لکھ رہے تھے نذیر ناجی ذرا. تو ان کا خیال تھا کہ ایوری تھنگ از آل رائٹ. اور صبح جب ہوئی تو میں کوٹی چپل پہن کے باہر بیٹھا سگار پی رہا تھا. مجھے وہ سگار کے بڑا سخت مخالف ہے نواز شریف. وہ کہتا سارے پرائم منسٹر ہاؤس میں بو آتی ہے اس کی اور ہاؤس میں. تو میں باہر لان میں بیٹھا, اتنے میں وہ آئے, انہوں نے ہینڈز اپ کرا لیے سب کو. تو میرا سگار آخری حصے میں تھا. مجھے کہتے آپ کیوں شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کس خوشی میں؟ میں نے کہا ہو کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا. کہ اٹھے کھڑے ہوں, کہا میجر ہارون سینڈ ہم لال حویلی. شیخ صاحب مشرف نے ٹیک اوور کر لیا. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا؟ مجھے نہیں پتا چلا نا کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا چلا. پھر محسن نقوی نے میری مشرف صاحب سے ملاقات کروائی, کیونکہ محسن نقوی میں اندر بند ہو گیا. اوکے. تو پھر پہلی ملاقات جو تھی وہ CNN پہ تھا. اس نے کہا شیخ صاحب آپ مشرف سے, میں نے CNN کا کارسپینڈنٹ تھا تو لال حویلی کے اوپر میں نے انٹرویو کیا, تو اس نے انگلش میں سوال کیے, میں نے جواب دیے. تو میں نے کہا میں کیسے تجھے خیال آیا کہ میں مشرف کو ملوں؟ اس نے کہا کہ رات کا کل جو میں نے انٹرویو کیا نا, تو اس نے کہا کہ انگلش بول لیتا ہے تھوڑی بہت, گزارا کرے گا, بولڈ آدمی ہے, تو اس کو انفارمیشن منسٹر بناتے ہیں. تو سو پہلی میری ملاقات جنرل مشرف سے محسن نقوی صاحب نے کرائی. مشرف کے ساتھ جب میں گیا تو میں اتنا آگے چلا گیا اس سگار کی وجہ سے کہ ہم دونوں بہت ایڈکٹ تھے سگار کے. مشرف صاحب اور آپ دونوں؟ ٹھیک ہے جی. جو مشرف کو سگار کاسترو بھیجتا تھا وہ دنیا میں نایاب سگار تھا. اوکے. ٹھیک ہے. رائٹ. اور سبا بھابھی اس کو نہیں چاہتی تھی کہ یہ سگار پیے. ٹھیک ہے. اور مجھے وہ ایک ایسا خاندان تھا کہ 4:30 بجے کی ٹرین میں اس کی بیٹی جو ہے وہ لاہور سے آتی تھی ہفتے والے دن. اوکے. اور منڈے کو واپس جاتی تھی صبح کی پہلی 7 بجے ٹرین سے. یہ پہلا سربراہ میں نے دیکھا جس کی بیٹی ٹرین میں ہر ہفتے اپنی ماں سے ملنے بچوں سمیت آتی تھی. یا میں نے جنیجو کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کا صاف کرتا تھا. ٹھیک. کہ بھئی 8 کلو شیخ رشید, یہ 8 کلو گوشت, ہم 3 بندے ہیں, میں تو بھنڈی کھاتا ہوں اور بیٹی میری کریلے کے ساتھ گوشت کتنا کھا لیتی ہوگی. تو اس نے لڑائی تب شروع ہوئی جب اس نے 50 یا 80 کارپیٹ لے کے جا رہا تھا ضیاء الحق. دی فرسٹ پہلی لڑائی جو شروع ہوئی ضیاء الحق اور جنیجو کے درمیان, میں وہاں موجود تھا کہ جنیجو صاحب نے 50 کارپیٹ لے کے جو جا رہا تھا نا, 0 کاٹ دیا. وقت ہوا ایک بریک کا. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عید کے دن چل رہے ہیں, آپ سب کو عید مبارک. شیخ صاحب سے مزید بات کرتے ہیں. اتنا سیزنڈ آپ ہیں, اتنا دیکھا. خان صاحب کی حکومت جاری ہے, یہ بتایا تھا آپ نے ان کو؟ بالکل بالکل. مجھ پہ الزام لگا کہ میں نے گھر چھوڑ دیا, یہ میں ادھر آ گیا, یہ کافی دنوں سے خالی پڑا ہوا تھا. تو کس مہینے بتایا آپ نے ان کو؟ 8-10 دن ہی پہلے بتایا میں نے. 8-10 دن پہلے بتایا. 8-10 دن پہلے ان کو بتایا میں نے. اس سے پہلے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ حالات خراب ہیں؟ کچھ آپ کہہ تو رہے تھے. انفارمیشن کنفرم ہو تو پرائم منسٹر کو آدمی ایسی بات انٹیریئر منسٹر کہہ سکتا ہے نا. میں نے کہا سر, یہ کہتا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم مکان چھوڑ گیا اور تو نے گاڑی
اپنی استعمال کرنی شروع کر دی ہے. میں نے کہا سر وہ بھی بلٹ پروف ہے, پر اس نے کہا جب تیرے پاس تھی تو نے ایسا کیوں کیا؟ اعظم خان کہتا ہے کہ شیخ رشید نے سرکاری چیزیں استعمال کرنی چھوڑ دی. تو کیا ہے؟ میں نے کہا سر ایم کیو ایم والے میرے بھائی ہیں, ان کو دیر سے سمجھ آتی ہے, وہ ہیں میری کلاس کے لوگ لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی. تو انہوں نے مجھے اشور کیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور وہ ہمارے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں. آپ نے 10 دن پہلے بتا دی؟ 10 سے بھی زیادہ دن پہلے بتایا. ویری انٹرسٹنگ. کیا کہا انہوں نے؟ وہ چپ ہو گیا. کوشش کیوں نہیں کی منانے کی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات. کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی. میں پھر ایک جگہ گیا جہاں مجھے بغیر اس بندے کو جب میں یہ بتانے جانا چاہتا تھا کہ ایم کیو ایم نے مجھے کہا کہ آپ جا رہے ہیں, ہم ختم کھیل ختم پیسہ عزم. میں اس کو بتانے جا رہا تھا تو آگے سے خرید و فروخت شروع تھی. ابھی بھی جو معاملات ہوئے ہیں اور حکومتیں بنی ہیں وہ سوچ رہا ہوں نا, آسان سا جملہ سوچیں. حکومت بنانے اور توڑنے کا فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے. ایسے اس ملک میں سربراہ ہوئے ہیں کہ جب وہ یہاں وزیر اعظم بن کے آئے ان کو یہ نہیں پتا تھا ان کے والد کی قبر کدھر ہے. اور میانی صاحب میں ان کے والد دفن تھے. ڈی ایس پی یعقوب صاحب بڑے گریٹ میرے ایڈمائر تھے, مر گئے. ان کا باپ بھی مر گیا. اس کے باپ کے جنازے میں ٹینچ بھاٹا میں کوئی ہزارہا لوگ تھے, وہ خود مرے تو 3 صفحے بھی پوری نہیں ہوئی. تو اس نے مجھے فون کیا, یار شیخ رشید مسئلہ بن گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا سر معین قریشی کے والد کی قبر نہیں مل رہی. میں نے کہا کسی قبر پہ کتبہ لگا, چھوڑ پڑے اس ملک کو, یہ دنوں کی بات ہوتی ہے, اقتدار کا کھیل ہے. تو کہتا تو کیا کروں؟ میں نے کہا خورشید قصوری سے اس کے باپ کے مرنے کی تاریخ نکلوا لے بس. اس نے کوئی طریقہ اختیار کیا, اسکول سے کچھ کر آ کے کسی قبر پہ جا کے گارڈ آف آنر پیش کیا اور وہ قبر بن گئی شوکت کے. میں سارے پرائم منسٹروں کا آپ کو بتا سکتا ہوں ان کے اشر کیا ہوئے. نواز شریف جب کے والد جب فوت ہوئے, بہت شریف آدمی تھے, ان کو کہا مشرف نے کہ آپ 8-9 آدمی آ جائیں. میں سچ کہہ رہا ہوں, لوگ مشرف کو بات کریں گے اس کے خلاف اس وقت کیونکہ وہ مر گیا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اگر ہم نے آنا ہے تو پرماننٹ آنا ہے, ورنہ ہم نے نہیں آنا. تو ہی ڈڈ ناٹ ایگری ود نواز شریف. اور اس ملک میں کیا ہے جی پرائم منسٹر, شہباز شریف پرائم منسٹر ہے. پرائم منسٹر ہے. یہ صفحہ بتا. اس طرح صبح میرے پاس پینسل نہیں ہے, یہاں پہ دستخط کرنے ہیں شہباز شریف نے, اس نے یہی کرنے ہیں دستخط. اس نے نہیں پڑھنا کہ فریہ نے کیا لکھا ہے. اوکے. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ فریہ ادریس نے کیا لکھا ہے. اس نے دستخط کرنے ہیں. وہ دستخط کی ایک دیکھیں نا, نواز شریف پہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ ملک سے باہر بھیج دیا آپ نے. کیبنٹ نے بھی اس پہ ووٹنگ کی. میں نے ووٹ دیا کہ اس کو جانے دو, کہ بلائیں جتنی کم ہو. لیکن ایک پھر وہ ایسا وقت آتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ اس کا انگوٹھا لگتا ہے, یعنی چل کے سارا سسٹم جاتا ہے اس کی طرف. لیکن نواز شریف صاحب کی سیاست کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ پرائم منسٹر تو وہ نہیں بن سکے, واپس آئے, پروٹوکول ملا, لیکن دیکھیں اتنا ہی تھا نا. ایک بات آئی ہے, وہ بیٹیوں کی جگہ کہنا نہیں چاہتا, بیٹیوں کی جگہ ہے. وہ اس کی بیٹی چیف منسٹر بنانا چاہتا تھا, بنا لی اس نے. آپ میرا مطلب مقصد کی طرف جائے نا. وہ چھاتی دھاگے کے ساتھ لگانی ہے انہوں نے, وہ چھاتی دھاگے کے ساتھ لگی ہے تو اس کی بیٹی چیف منسٹر پنجاب بنی ہے. کوئی یہ بلوچستان کے صوبے نہیں جہاں چیف منسٹر کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا صورت حال ہے. اور شہباز شریف صاحب کا عالم یہ ہے کہ اگر بات کہوں گا پھر کسی چیز میں پھنس جاؤں گا. یہ کوئی حکومت نہیں. اگر آپ آدھی کیبنٹ کے وزیروں کے نام مجھے بتا دیں, میں آپ کو عیدی پیس پہ 1 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں. حالات خراب کیسے ہوئے تھے؟ آپ تو مین بندے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیکھیں جی, عمران خان نے پوری کوشش کی کہ حالات خراب نہ ہوں. جب فضل الرحمان صاحب یہاں آئے, انہوں نے دھرنا دیا, اس وقت ان کو تسلی دلوائی گئی کہ آپ کو لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور
مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان نے پوری کوشش کی کہ حالات خراب نہ ہوں. اچھا. ذرا سی بات تھی کہ جنرل فیض مارچ اپریل تک رہ جائے کیونکہ افغانستان کے معاملات اور فیصلے تھے, اور عمران خان نے پوری کوشش کی. اچھا, اور کب رہے گا اٹس فار اس کا ایور؟ نہیں مجھے پتا. دیکھیں میری حد سے نہ آگے بڑھائے. میں پہلا سیاسی انٹرویو دے رہا ہوں آپ کو, ورنہ میں نے عید شو کی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. میں ابھی تک آپ نے میرے اونٹ کا نہیں پوچھا, قربانی کا نہیں پوچھا, کسی کا نہیں پوچھا. یہ ٹوٹل پالیٹکس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس دفعہ تو سیاسی قربانی ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت نکٹھو نلائق, ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں, پلگوں میں کچرا پھنسا ہے, ان کا انجن دھواں دے رہا ہے, ان کی کوئی دنیا میں عزت نہیں ہے. آج بھی عزت پاک فوج کی ہے دنیا میں. تو پھر آپ کہہ دیں وہ قابل قبول نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اقتصادی چلے گی نہیں. بحران کو قابو نہ ڈالا گیا تو پاکستان شدید بحران میں ہے اور خانہ جنگی کے راستے پر ہم گامزن ہیں. اقتصادی طور پر ہم ٹھیک نہ ہوئے تو کھڈے میں گر جائے گا. اور اس حکومت نے پرسوں قربان کیا ساری قوم کو اور کہا کہ کوئی پوسٹیں جو خالی ہیں کسی محکمے میں وہ ساری ختم کر دی ہیں. جی, ہم کہاں جائیں گے؟ سو پھر ماشاء ہم اللہ. سمندر میں جائیں گے.